اگر تم نبی کو دیکھو گے ایمان کی حالت میں تو نبی تم کو مثل نور دکھائی دیں گے، نور کی طرح دکھائی دیں گے۔ تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے چہرے پر جھما جھم نور کی بارش دیکھتا ہوں۔ عثمان غنی نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ مولا علی نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر نور رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ تو دوسرے دن ابو جہل آیا اور کہا حضور اے محمد جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو جیسے یہ لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر بدصورت کی شکل میں تو صدیق اکبر نے فرمایا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقتا، باب تفعیل سے صدقہ یصدق، تصدیق کے معنی ہوتے تحقیق کرنا، سچ بولنا، تو صدقہ اے صدیق تم نے سچ کہا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کو دیکھا تو کہا حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ عثمان غنی نے، مولا علی نے، عمر فاروق اعظم نے نبی کو دیکھا تو کہا کوئی دنیا میں خوبصورت نہیں، یعنی حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ ابو جہل نے دیکھا تو کہا بدصورت، تو پھر بھی نبی نے فرمایا اے ابو جہل صدقتا صدقتا صدقتا، تم نے بھی سچ کہا۔ اب یہاں سوال صدیق اکبر کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کو سچ کہا، میں نے آپ کو نور کہا، میں نے آپ کو نور علی نور مانا تو آپ نے کہا سچ، میں تو مبنی ہوں، حقیقت میں آپ جو ہے نور ہے، نور علی نور ہے، لیکن ابو جہل نے آپ کو بدصورت کہا پھر آپ نے صدقتا فرمایا، کیوں؟ تو اب ذرا سنو صدیق اکبر کو جواب دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت لب کشائی کر لب کشائی فرمائی اور کہا اے صدیق اکبر تم کو پتہ نہیں ہے جب تم دیکھ رہے تھے تو آنکھ تو تمہاری تھی لیکن اس آنکھ کے اندر جو روشنی تھی وہ ایمان کی روشنی تھی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں میری آنکھ تو تھی لیکن جب میں آپ کو دیکھتا تھا تو نور دکھتا تھا، اور ابو جہل جو تھا اور جب اپنے آنکھ سے دیکھتا تو اس کے روشنی میں نور کیوں نہیں دکھائی دی؟ کیونکہ وہ ایمان کے حال میں تھا ہی نہیں، تو کہاں سے نور دکھائی دے گی؟ اور صدیق اکبر نے فرمایا نور تو دکھتا ہے یا رسول اللہ، پیشانی پہ وجہ پہ آپ کے نور علی نور دکھ رہا ہے، نور پر نور، نور علی نور، نور پر نور دکھ رہا ہے۔ تو اب ایک بات یہاں واضح ہو گئی، صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ کے رسول نے صدیق سے فرمایا اے صدیق اس بات کو یاد کرو۔ اب ذرا سنیں دلکاروں سے، اس بات کو یاد کرو۔ اور صدیق نے حضور کون سی بات ہم یاد کریں؟ اللہ نے آپ کو اتنا پاور دیا ہے، جو گزر چکا اور جو ہوگا سب حضور کو علم ہے، لیکن علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کے عطا سے، علم ذاتی نہیں اللہ کی عطا سے۔ کفار نے تم سے آ کر کہا تھا حضور کیسے آپ کو معلوم؟ بولے بتا کہ سبحان اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو اللہ کے رسول فرماتے جب تم مجھ کو دیکھ رہے تھے تو روشنی جو تھی وہ ایمان کی تھی، اور یہی ایمان جو صدیق آپ کا نام پڑھا وہ اسی بنیاد پر پڑا تھا۔ جب کفار نے کہا تھا اے صدیق اکبر تم تو حضور کی بہت بات مانتے ہو، حضور کی فرما برداری کرتے ہو اور بات کی اتباع کرتے ہو، اب ذرا یہ بتاؤ کہ محمد کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان کا میں نے سیر کیا، بیت المقدس کا میں نے سیر کیا، اور بیت المقدس میں میں نے امامت کی اور میں امام بنا، اور جتنے نبی تھے سب کے سب مقتدی بنے، تو اب اس میں یہ کہتے 3 گھنٹے لگی، تو صدیق اکبر یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو مان لیتے، لیکن صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جاتا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ان سے پوچھوں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور سرور کائنات اس وقت نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں تھی۔ اب یہاں پر ایک نوٹس کی علماء نے لکھا حدیث مبارکہ اس کی تحقیق بھی کی ہے، کیا النور رسول اللہ فی وجہ الشمس والقمر، فرماتے علماء کرام اس کی تحقیق کیا ہے اس حدیث مبارکہ کی؟ فرماتے صدیق اکبر جب حضور کے یعنی حجرے مبارک میں جب داخل ہوئے تو حضور سجدے میں تھے اور زمین سے آسمان تک رحمت و نور کی برسات ہو رہی۔ یہ
یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور، پھر آپ نے فرمایا اور حضور آگے کیا ہوا؟ کہا تم کو معلوم نہیں ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو وہ جسے سنیے گا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ تَبَّا لَكَ سَائِرِ الْيَوْمَ لِهَذَا جَمَعْتَنَا، اے محمد عربی، ابو لہب نے کہا اے محمد تم نے مجھ کو اسی لیے جمع کیا ہے، میری زندگی تم نے برباد کر دیا، میرے وقت کو تم نے برباد کر دیا۔ تو اس وقت اس کے بیوی اور ابو لہب کی مذمت میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، تو اس کی بیوی نے ایک ڈھیلا لیا اور لینے کے بعد میں کہا کی بات ہے معراج مصطفیٰ سے جب حضور آئے تھے تب کی یہ بات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ ابو لہب کی بیوی ڈھیلا لے کر آئی تو مصطفیٰ جان رحمت تسبیح و تحلیل میں مصروف اور صدیق اکبر حضور کی دیدار کر رہے ہیں، حضور کی دیدار کر رہے ہیں۔ کبھی زلفوں کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی لبوں کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھوں، کبھی انگلی، کبھی ناخن، سب چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ابو لہب کی بیوی آئی اور کیا بولی؟ کہا صدیق اب یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو۔ صدیق سمجھے، کہا حضور ابھی نہیں۔ کہا تم کو پتہ نہیں وہ جب آئی تھی تو اس کے ہاتھ میں پتھر تھا؟ کہا ہاں حضور تھا۔ وہ کہا کس کو مارنے کے لیے آئی تھی؟ کہا وہ تو آئی تھی حضور آپ فرما دیجئے کس کو مارنے کے لیے آئی تھی؟ تو ابو صدیق نے فرمایا حضور پتہ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھ کو پتھر مارنے کے لیے آئی تھی، وہ مجھ کو مارنے کے لیے آئی تھی۔ ایمان کی حالت میں ابو لہب کی بیوی تھی نہیں۔ اب جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، لیکن وہ حضور کو دیکھ نہیں پا رہی ہے، وہ حضور کو دیکھ نہیں پا رہی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے زلف مبارک میں اتنا مصروف تھا میں کسی کو دیکھا نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے صدیق اگر تمہارا دل بھر گیا ہو مجھ کو دیکھنے سے تو اپنے رخ کو ذرا پھیر لو، زور سے بولو سبحان اللہ، اپنے رخ کو ذرا پھیر لو۔ تو صدیق اکبر نے اپنے رخ کو پھیرا تو کیا دیکھا؟ وہی حمالۃ الحطب سامنے کھڑی۔ صدیق اکبر سے فرمایا پوچھو کیا کام ہے؟ تو اس نے کیا کہا اگر حضور مجھ کو دکھ جاتے تو یہ پتھر ان کے پیشانی میں مار دیتی۔ سامنے حاضر دیکھ نہ سکی، سامنے موجود ہے دیکھ نہ سکی۔ ابو لہب نے کہا تم کل گئی تھی حضور کو مارنے کے لیے، کیا ہوا؟ کہا حضور تھے ہی نہیں۔ اور صدیق نے خبر دی تھی حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، میرے سامنے تھے اور میں نے حضور کے زلف مبارک کو دیکھ بھی رہا تھا، حضور سے بول سبحان اللہ، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے وہ توہا کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات واضح ہے، ابو لہب نے کہا مصطفیٰ تعریفر کہا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے اور غوث اعظم کو دیکھنے لیے عارف باللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دو بات واضح ہو گئی لوگوں، کیا کہ حضور کو وہی دیکھے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، حضور کو وہی دیکھے گا جس کے دل میں محبت ہوگی۔ اب ذرا غوث پاک سے پوچھو حضور غوث پاک زندہ دل کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے اصل دل وہی زندہ ہے جو دل حضور کے لیے قربان ہو گئے، وہی اصل زندگی ہے لوگوں۔ تو یہاں پر صرف آپ نہیں بلکہ یہاں پر حضور سرور کائنات بھی حاضر ہے، یہاں پر غوث پاک بھی حاضر ہے۔ تو اب یہاں نوٹس کیجئے ایک بات، بہت تیزی کے ساتھ بولتا ہوں 5 منٹ اور اس کے بعد میں جگہ لیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ نور میں ایک شخص پہنچا اور کہا اگر اللہ کوئی عذاب دے دے تو کہاں کہا جائے گا؟ ویسے عذاب آئے گا نہیں، مطلقاً معنی معافی علی مطلقاً کے بنیاد پر پوچھا گیا کہ یہ بتائے اگر کوئی اللہ عذاب دے دے یا کسی کو یا کچھ اور بنا دے تو یہ بتائیں وہ عذاب کہاں کہا جائے گا؟ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اللہ کا عذاب وہاں نہیں جا سکتا جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہوتی ہے۔ کتنے خوشی کی بات ہے، پتہ کیا چلا اگر کوئی ظلم و ستم لوگوں پر ہو تو یہ عقیدہ ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ظلم و ستم کا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ غیر النبی کی پروگرام میں نہیں بلکہ مدینے والے آقا کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدیق یاد کرو، صدیق یاد کرو۔ حضور فرماتے صدیق ان سے پوچھو کیا کام ہے، اللہم ان سے پوچھو کیا کام ہے، انہوں کوئی عاجزی ہو تو بتائے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ اس بارگاہ میں آنے والے غیر کو بھی عطا کیا جاتا ہے، یہ تو اپنے ہیں ان کو غیر کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ پوچھو کیا کام ہے، تو اس خاتون
جو نحوسا طور پر آئی تھی اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر کے کیا بولی کہ میں حضور کو دیکھتی تو یہ مان لیتی اور حضور سامنے موجود ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہی ہے۔ ابو لہب بھی حضور کو دیکھنے کی صلاحیت اور قوت نہیں رکھتا تھا۔ کیا صدیق اکبر نے فرمایا حضور نور دکھتے، کیوں؟ کیونکہ آنکھ تو صدیق کا تھا لیکن اس میں جو روشنی تھی وہ ایمان کی روشنی تھی، تب دکھ گیا تھا نا۔ اب یہاں ابو لہب کی جو بیوی تھی آنکھ تو اس کا تھا لیکن اس کے آنکھ میں ابو لہب تھا، تب کہاں دکھے؟